توکل کے معنی دراصل یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا ارادہ کر کے اور پھر ہم سارے کام اس کو سپرد کریں۔ توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ کام نہ کریں اور ہمارے بدلے اللہ تعالیٰ آ کر کام کر دے گا۔ مثلا کوئی آدمی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں وہ نماز، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے پر بھروسہ ہم کتنا ہی کریں لیکن وہ نماز ہماری جگہ آ کر نہیں پڑھے گا۔ بظاہر یہ مثال بڑی واضح اور لفظی مثال محسوس ہوتی ہے۔ کون آدمی یہ کرے گا کہ میں نماز میں تو نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ پڑھوا دے گا۔ جب تک ہم خود نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس نماز کو ہم سے نہیں پڑھوائے گا۔ دنیا کے معاملات میں بھی ہم یہ توکل نہیں کرتے۔ کسان بھی یہ نہیں کرتا کہ گھر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ فصل اگا دے، بلکہ وہ جاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، پانی کا انتظام کرتا ہے، اس کے بعد وہ توکل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فصل کو بہترین فصل بنائے۔ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ صرف دین کے کام کا معاملہ بہت عرصے سے اس امت میں اس طرح کا ہو گیا کہ جس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ توکل سے یہ کام، توکل اور دعا سے یہ سارا کام جو ہے وہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صالح حکمراں عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو نیک راہ پر چلائے۔ ہم ہر ہفتے یہ دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا۔ تو توکل کے معنی دراصل یہ نہیں ہے کہ کام نہ کر کے اور بھروسہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ جس طرح وہ ہماری جگہ آ کر نماز نہیں پڑھے گا، اسی طرح وہ ہماری جگہ آ کر جہاد نہیں کرے گا، وہ ہماری جگہ آ کر جدوجہد نہیں کرے گا، وہ ہماری جگہ آ کر قتال نہیں کرے گا، وہ ہماری جگہ آ کر اقامت دین نہیں کرے گا۔ یہ سب کام تو ہم کو کرنے ہیں، لیکن ان کاموں کا عزم کرنے کے بعد پھر یہ ان کا انجام اور ان کا اچھی طرح چلنا اور اچھی طرح انجام تک پہنچنا، یہ اس کے سپرد کر دینے کا نام جو ہے وہ دراصل توکل ہے۔ حدیث میں بھی اس بات کی وضاحت دی گئی ہے۔ کسی آدمی نے آ کر پوچھا کہ میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں یا باندھ دوں اس کے بعد توکل کروں، تو حضور نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھ دو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو تو اس کی حفاظت کرے گا اور اس کی نگہبانی کرے گا۔